بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ العزیز. مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 101 ہے، اور جو مضمون پچھلے دو دروس سے شروع ہوا تھا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، آج اس کا تیسرا حصہ پیش خدمت ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وكانت الأمة العربية قبائل متخالفة في النزاعات خاضعة للشهوات. امت عربیہ ایسے قبائل میں تھی جو ایک دوسرے کی ضد تھی اور شہوات کی پیروکار تھی. فخر كل قبیلة في قتال اختها وسبق دماء ابطالها. ہر قبیلے کا فخر مخالف قبیلے کے قتل و قتال اور ان کے بہادروں کے خون بہانے میں، وصبی نسائها وصلب اموالها، اور ان کے عورتوں کے قید کرنے میں اور ان کے مال سلب کرنے میں ہوتا تھا. تسوقها المطامع الى المعامع. طمع انہیں جنگوں کی طرف کھینچ لاتی، اس تمامے کے وہاں سے مال ملے گا، ان کی عورتیں قید میں آئے گی، تو یہ طمع انہیں جنگوں میں کھینچ لے آتی میدانوں میں. وَيُزَيِّنُ لَهَا السَّيِّئَاتِ فساد الاعتقادات. اعتقادات کے فساد نے ان کے لیے سیئات گناہوں کو مزین کر دیا تھا، خوشنما اور رنگین کر دیا تھا. وَقَدْ بَلَغَ الْعَرَبُ مِنْ سَخَافَةِ الْعَقْلِ حَدًّا صَنَعُوا فِيهِ أَصْنَامَهُمْ من الحلوہ ثم عبدوها. اور عرب عقل کی بےہودگی میں اس حد تک آگے بڑھ چکے تھے کہ انہوں نے پہلے حلوہ کے بت بنائے، حلوے سے بت بنائے اور پھر ان کی عبادت کی. فلما جاعوا اکلوها. پھر جب ان کو بھوک لگی تو انہی بتوں کو انہوں نے کھا لیا. وبلغوا من تزعزع الاخلاق وہنا قتلوا فیہ بناتہم تخلصا من عار حیاتہن. اور اخلاق کی ذلت میں اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو اپنی زندگی میں ہی دو چیزوں کی وجہ سے قتل کر ڈالا. تخلصا من عار حیاتہن، پہلی وجہ تو زندگی کے عار کی وجہ سے، کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں شخص کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اپنی عار کی وجہ سے اپنی بیٹی کو مار دیتے تھے. دوسرا وجہ پھر وہ اگلے سلائیڈ میں انشاءاللہ آ رہی ہے. یہاں پر یہ پہلا لفظ ہے معامع، اس کا مفرد معمعۃ آتی ہے، یہ باب فعلل سے ہے. معمعۃ جلدی کام کرنا یا سخت جنگ کرنا، اس معنی میں یہ آتا ہے، اور لڑائیوں وغیرہ پر اس کا اطلاق وہ کیا جاتا ہے. اگلا لفظ سخافت، ہر چیز کی کمزوری کو کہا جاتا ہے سخافہ. یہ سخافتن باب کرمہ سے مصدر استعمال ہو سکتا ہے اور سخفن بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو سخفن آ جائے یا سخافتن آ جائے، دونوں کمزور عقل والا ہونے کے معنی میں آتا ہے. اس کے علاوہ اگر اس کو ہم باب مفاعلہ سے لے لیں مساخفتن، تو مساخفتن کہتے ہیں بے وقوفی میں مدد دینے کو. جی بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف. او تنصلا من نفقات معیشتہن، یعنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے. تو پہلی وجہ پچھلے سلائیڈ میں بیان ہوئی کہ وجہ تو یا اس کی یہ تھی کہ
ان کی اپنی زندگی میں اس کو عار سمجھتے تھے. یہاں پر دوسری وجہ اس کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے نفقہ سے بچنے کے لیے، یعنی وہ اپنی زندگی میں ان کا جو خرچہ وغیرہ آئے گا اس کے اوپر جو خرچ کرنا پڑے گا، تو اس سے بچنے کے لیے یہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے. مطلب یہی ہے کہ کتنے پستی میں یہ لوگ گر گئے تھے. وَبَلَغَ الْفَحْشُ مِنْهُمْ مَبْلَغًا لَمْ يُعَدَّ مَعَهُ لِلْعَفَافِ قِیمَةٌ. اور فحش میں یہ لوگ اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ ان کے پاس ان کے ہاں پاکیزگی اور عفت کی کوئی قیمت ہی نہیں سمجھی جاتی تھی. وبالجملة فكانت ربط النظام الاجتماعي قد تراخت عقدها في كل أمة وانفصمت عراها عند كل طائفة. خلاصہ یہ کہ اجتماعی نظام کا ربط، وہ معاملہ ہر امت میں وہ سست پڑ گیا تھا اور ہر جماعت کے نزدیک اس کا کڑا وہ منقطع ہو گیا. افلم یکن من رحمت اللہ بأولئک الاقوام ان یؤدبہم برجل منہم یوحی الیہ رسالتہ ویمنحہ عنایتہ. کیا ان قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں تھی کہ انہی میں سے کسی آدمی کے ذریعے سے کہ جس کی طرف اپنی رسالت اور وحی کر کے اس کو اپنے عنایات عطا فرماتے. وَيَمُدُّهُ مِنَ الْقُوَّةِ بِمَا يَتَمَكَّنُ مَعَهُ مِنْ كَشْفِ تِلْكَ الْغَمَمِ. اور قوت کے ذریعے سے اس کی مدد فرماتے کہ جس کے ذریعے سے وہ ان غموں کو دور کرنے پر قادر ہوتے. التی اضلت رؤوس جمیع الامم. وہ غم کہ جن غموں نے پورے امتوں کے سر جھکا دیے. نعم کان ذلک ولہ الامر من قبل ومن بعد. جی ہاں اللہ کی رحمت تھی اور اسی کے لیے ہی، یعنی اللہ ہی کے لیے حکم ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. یہاں پر یہ ایک ہی لفظ ہے جی تنصلا، نصلا سے ہے. نصلا نکالنے کے معنی میں یہ آتا ہے، نکلنے کے معنی میں بھی آتا ہے. باب نصرہ سے اس کو اگر ہم لیں نسلن نصولن، دونوں طرح کے مصدر اس کے آتے ہیں نکلنے اور اتر جانے کے معنی میں. باب افتعال سے اگر اس کو ہم لے لیں انتصالن تو یہ بھی یہی نکلنے کے معنی میں آتا ہے. باب تفاعل سے لے تناسلن تو وہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. صرف باب تفعیل سے لیا جائے تنصیلن تو تنصیلن تنصیل السہم کہا جاتا ہے، تیر میں پیکان لگانا، جدا کرنا، اسی معنی میں یہ آتا ہے. بڑھتے ہیں جی اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف. فی اللیلۃ الثانیۃ عشر من ربیع الاول عام الفیل من میلاد المسیح علیہ السلام ولد محمد بن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم القرشی بمکہ ولد یتیما. 12 ربیع الاول کی رات عام الفیل میں 20 اپریل 571 عیسوی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم القرشی مکہ مکرمہ میں یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے. توفی والدہ قبل ایولد، اپنے پیدائش سے پہلے یعنی ان کی پیدائش سے قبل ہی ان کے والد ماجد وفات پا گئے تھے. ولم يترك له من المال الا 5 جمال وبعض نعاج وجاریۃ ویروى اقل من ذلك. اور ترکہ میں ان کے لیے صرف اور صرف 5 اونٹ، کچھ بیڑے اور ایک باندی چوڑی تھی، جبکہ بعض روایت میں ہے کہ اس سے بھی کم چوڑا ہے، یعنی بعض روایت میں اس سے بھی کم و تعداد میں آیا ہوا ہے. جی اس میں کچھ نہیں ہے تو اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں.
وفی السنۃ السادسۃ من عمرہ فقد والدتہ ایضا، اپنے عمر کے چھٹے سال میں والدہ ماجدہ بھی فوت ہو گئی. فاحتضنہ جدہ عبد المطلب، تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی پرورش میں لے لیا. وبعد سنتین من کفالتہ توفی جدہ فکفلہ من بعدہ عمہ ابو طالب وکان شہما کریما. ان کی کفالت میں رہتے ہوئے 2 سال ہوئے تھے کہ وہ بھی فوت ہو گئے، تو ان کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا. وکان شہما کریما غیر انہ کان من الفقر بحیث لا یملک کفاف اہلہ. ابو طالب انتہائی ذکی اور کریم تھے، لیکن فقر کی وجہ سے وہ اپنے اہل و عیال کے نان نفقہ پر بھی قادر نہیں تھے. وکان صلی اللہ علیہ وسلم من بنی عمہ و صبیت قومہ کاحدہم علی ما بہ من یتم فقد فیہ الابوین معا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچازاد اور اپنے ہم قوم میں سے اس شخص کی طرح تھے جس نے یتیمی کی حالت میں اپنے والدین کو کھویا. وفقر لم یسلم منہ الکافل والمکفول، اور یہ ایسا فقر تھا کہ جس سے کافل اور مکفول دونوں ہی محفوظ نہیں تھے. ولم یقم علی تربیتہ مہذب ولم یعن بتثقیفہ مؤدب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اہتمام نہ کسی مہذب نے کیا اور نہ ہی اپنی ثقافت اور تہذیب سکھانے کے لیے کسی مؤدب نے مدد کی. بین اطراب من نبت الجاہلیت وعشراء من خلفاء الوثنیت واولیاء من عبدۃ الاوہان واقرباء من حفدۃ الاصنام. جاہلیت کے پیداوار ہم عمروں، بتوں کے دسیوں خلفاء میں سے، اور اوہام کے عبادت گزار اولیاء، اور بتوں کے خدام اقربا کے درمیان، یعنی ان سب کے بیچ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب پر کسی نے توجہ دی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کی طرف کسی نے توجہ کی. ابتدا میں جو بچے کی تربیت کے لیے اس کو اپنی تہذیب سکھانے کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے، تو ان حالات کے بیچ کے جاہلیت کے دور میں جو چیزیں ہو رہی تھی، ان حالات کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی نے بھی توجہ نہیں دی. غیر انہ مع ذلک کان ینمو ویتکامل بدنا وعقلا وفضیلتا وادبا. مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پاتے رہے، جسم اور عقل اور فضیلت اور ادب کے اعتبار سے کامل ہوتے رہے. یہاں پر یہ 3 لفظ ہے جی. پہلا فاحتضنہ، حضنہ، یہ باب نصارہ سے حزنن مصدر اس کا آتا ہے، پرورش کرنا. حضانتاً مصدر بھی اس کا آتا ہے، پرورش کرنے، گود لینے کے معنی میں. باب کرمہ سے حضانن اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کا ایک پستان بڑا ہو اور ایک چھوٹا ہو. باب افعال سے اگر اس کو لیا جائے احضانن تو حقارت کرنے کے معنی میں آتا ہے. یہاں پر یہ باب افتعال سے استعمال ہوا ہے. احتضانن یہ پرورش کرنے کے معنی میں آتا ہے. اگلا لفظ ہے جی شہمن. شہم یہ مفرد ہے، جمع اس کی شہوم آتی ہے. ذکی کو کہا جاتا ہے ہوشیار. شہما یہ باب نصارہ سے اور فتحہ سے شہمن ڈانٹنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن اگر اس کو ہم باب کرمہ سے لے لیں، شہامتن
یا شہومتن دونوں طرح، تو تیز فہم ہونے کے معنی میں، ذکی ہونے کے معنی میں پھر یہ آئے گا. بتثقیفہ ثقافہ، یہ تثقیف یہاں پر باب تفعیل سے آیا ہوا ہے. باب تفعیل سے اس کا مصدر، باب تفعیل سے یہی مصدر تثقیفاً اس کا آتا ہے مہذب بنانے کے معنی میں، یا اسی طرح تعلیم دینے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر اس کو ہم باب سمعہ سے لے، ثقفاً ثقافتاً باب کرمہ سے بھی آ سکتا ہے، تو یہ ہوشیار ہونے کے معنی میں. اور باب سمعہ سے ثقفاً قاف کے حرکت کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، کامیاب ہونے کے معنی میں آتا ہے. اور اگر باب نصرہ سے اس کو لیا جائے ثقفاً قاف کے سکون کے ساتھ، تو پھر یہ کہتے ہیں اس انسان کو جو دانائی میں غالب ہو. اس کے علاوہ باب مفاعلہ سے بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے مثاقفتاً، یہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دانائی میں غالب ہونے کی کوشش کرے، اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. جی بڑھتے ہیں اپنے آخری سلائیڈ کی طرف. حتی عرف بین اہل مکہ وہو فی ریعان شبابہ بالامین، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتی جوانی میں ہی اہل مکہ میں امین کے لقب سے مشہور ہوئے. ادب الہی لم تجر العادت بان تزین به نفوس الایتام من الفقراء خصوصا مع فقر القوام. ادب الہی کی یہ عادت جاری نہیں تھی کہ فقراء میں سے یتیموں کے نفوس اس خاصیت کے ساتھ مزین ہو، اور خاص کر امراء کے فقراء کے ساتھ. فاقتحل صلی اللہ علیہ وسلم کاملا والقوم ناکسون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہولت کی عمر کو پہنچے جبکہ پوری قوم ناقص رہی. رفیعا والقوم منحطون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند و بالا ہوئے جبکہ قوم پستی میں پڑی رہی. موحدا وہم وثنیون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید بیان کرنے والے تھے جبکہ قوم بت پرست اور بتوں کی پجاری تھی. سلما وہم شاغبون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح و سالم تھے جبکہ قوم شاغبون فسادی تھے. صحیح الاعتقاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح عقیدے والے تھے. وہم واہمون، جبکہ وہ لوگ وہم والے وہم میں پڑے ہوئے تھے. مطبوعا علی الخیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر پر مہر لگائے گئے تھے. وہم بہ جاہلون، جبکہ وہ لوگ خیر سے جاہل تھے. وعن سبیلہ عادلون، اور خیر کے راستے سے اعراض کرنے والے تھے. ریعان، یہ ہر چیز کے بہترین کو کہا جاتا ہے، افضل بہترین کو کہا جاتا ہے. باب ضربہ سے ریعن یا ریعانن، اور اس کے علاوہ ریوعن بھی اس کا مصدر آ سکتا ہے، نشو و نما پانے کے معنی میں یہ آتا ہے. جب ہم اس کو باب تفعیل پر لے جائے تو تریعن جمع ہونے کے معنی میں یہ آئے گا، اور باب تفاعل پہ تریعن ٹھہرنے کے معنی میں یہ آئے گا. شاغبون، شاغبون شغبہ. باب نصر باب سمعہ اور فتح سے شعبن، یہ ہٹنے کے معنی میں تباہی ڈالنے کے معنی میں آتا ہے. اور اگر باب تفعیل سے اس کو لیا جائے تشغیبن، تو بھی یہ تباہی ڈالنے کے معنی میں آتا ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو پھر اگلے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.